الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین، ووٹنگ کے تعلق سے دو ویڈیو آپ کی خدمت میں پہلے سے عرض کی جا چکی ہیں کہ ووٹ کے متعلق ہمیں کن چیزوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اپنا ووٹ یہ شرعی اعتبار سے ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ اس کے مکمل احکام ناظرین میں آپ کے سامنے دو حصوں میں پارٹ 1 پارٹ 2 کے نام سے آپ کے سامنے آئے تھے، ان میں رکھ چکا ہوں۔ اب الیکشن میں ہمارے علاقے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ناظرین میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مستقل اپنے بڑوں کی بات رکھوں کہ ان لوگوں نے کیا اپنا نظریہ رکھا ہے۔ ایک سیدھی بات کے ایڈیٹر ہیں حضرت مولانا انصار عزیز ندوی مدد اللہ العالی، انہوں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی جو ہم سب کے بڑے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم صرف ہمارے علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے اور بلکہ پوری دنیا کے لیے ان کا وجود ایک باعث رحمت ہے۔ ان سے انہوں نے فون پر بات کی ہے، اور یہ الیکشن کتنا اہم ہے اور اس میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس سے انہوں نے عوام کو باخبر کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا کا مقصد بھی یہی تھا کہ مستقل عوام کے سامنے ایک جاگرکتا آئے، ایک بیداری آئے، جس میں حضرت نے ایک لفظ اختیار کیا ہے کہ تیقظ باقاعدہ ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تیقظ یعنی بیداری کے ساتھ ساتھ تیقن بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ووٹ جسے دے رہے ہیں وہ ہمارا ووٹ اسے ہی پہنچ پا رہا ہے یا نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کام ناظرین بہت بڑے لیول پہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ کام پارٹیوں کا ہے، یہ کام عوام کا نہیں ہے کہ پارٹیاں کھڑے ہو کر کے باقاعدہ EVM کا بائیکاٹ کرتی اور اس کا کوئی بدل تلاش کرتی، جبکہ اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک ووٹ ایپل کو ڈالا جا رہا ہے، 3 ووٹ کسی دوسرے نشان کو ڈالے جا رہے ہیں 4، اور اس میں سے 3 کسی اور کو جا رہے ہیں، 1 کسی اور کو جا رہے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ میں ان کو تو یہاں پہ لانا نہیں چاہتا، یوٹیوب ہے اور واٹس ایپ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، آپ سب جانتے ہیں وہ چیزیں۔ میں تو صرف یہاں پر اس نقطۂ نظر سے کہ ہمارے بہت سے نوجوان، بہت ساری مائیں بہنیں یوں سمجھ کر کے کہ بھئی جب فلاں آدمی جیتنا ہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ووٹ کرنے کی، نہیں، ایک ایک ووٹ اہمیت رکھتا ہے، ایک ایک چیز اہمیت رکھتی ہے۔ تو میں تو اپنے بڑوں کی یہ باتیں آپ کو سنانی چاہتا ہوں جو انہوں نے عوام کو بیدار کرنے کے لیے مستقل سامنے رکھی ہیں۔ تو اب آپ آئیے سنتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ مولانا انصار عزیز ندوی سیدھی بات کے ایڈیٹر ہیں، چینل ہیں ان کے اپنا، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی ادام اللہ فیوضہ العالیہ، حضرت نے کیا فرمایا ہے ہم اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو ہم سنتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا اور غور کیجئے گا اور پھر اس پر عمل بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ آپ خیال کر کے سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ سیدھی بات سے بنگلور سے فرمائیے۔ جی مولانا، دراصل میں اس وقت چونکہ انتخابات آ رہے ہیں، اس سلسلے میں کچھ چونکہ ابھی بھی ووٹنگ کو لے کر کے سنجیدگی نہیں ہے، تو سوچا کہ آپ کی جانب سے ایک اپیل ریکارڈ کر لوں اور اس کو جو ہے اپنے میں چینل تو پہ، کوئی اپیل نہیں کرتا ہوں، میں کس چیز میں کی اپیل کسی کروں؟ مخصوص پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹنگ کے سسٹم کے لے کر کے شریعت جو کہتی ہے اور اس میں جو ہمیں حصہ لینا ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں اگر آپ کی جانب سے آئے تو بہتر تھا۔ یہ ہمیں کسی مخصوص پارٹی کو ہمیں تو وہ کرنا نہیں ہے، ووٹنگ کو لے کر کے اور اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہونا چاہیے، اس بات کو لے کر کے مختصر آپ کی جانب سے کوئی بات ہو جائے تو بہتر تھا۔ یہ تو ہم سب سے کہتے ہی ہیں کہ اپنی جمہوریت بہت بڑی نعمت ہے، سیکولرزم جس کو کہتے ہیں۔ جی جی اس جمہوریت کی حفاظت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو پارٹیاں چلتی ہیں، ان پارٹیوں کو جی آگے بڑھانا چاہیے۔ جی جی ملک کے اندر سیکولرزم اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے جی کہ ملک میں بسنے والا ہر آدمی اپنے مذہب کے اندر آزاد ہو، جی جی اور خود گورنمنٹ کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جی 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 اس طریقے کے اوپر ملک میں حکومت ہو اور چلے،
جی تو ہم تو اس کی تائید کرتے ہیں، یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہم اپنے سیاست کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ جی 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 اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیاں اس وقت یہ لے کر چل رہی ہیں جی اپنے مینیفیسٹو کے اندر جی کہ ہم ہر آدمی کو مذہبی آزادی دیں گے، جی ہماری اگر حکومت بنے گی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طریقے کے اوپر یہ جمہوریت کے محافظ اور سیکولرزم کے محافظ ہیں، جی 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 اور ایسی کوئی بھی نظریہ جی جو ملک میں بسنے والوں کو ان کے مذہب کے اندر آزادی نہیں دیتا، وہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور ملک کی بربادی کے لیے بہت بنیادی چیز ہوگی۔ جی 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 مولانا، ایسی صورتحال میں اس وقت بحیثیت بھارتی شہری، وہ چاہے مسلمان ہو ہندو ہو، ووٹنگ کے سسٹم میں کیا سنجیدگی سے کام لینا چاہیے اس وقت آنے والے 2024 کے اپنا مذہب یہ جو اس کا اپنا نظریہ ہے، جی جس نظریے کے اوپر وہ چل رہا ہے، جو میں نے بتایا ہے، سیکولرزم کی حفاظت کے لیے جی ہر آدمی کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ جی 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 دوسری بات یہ ہے کہ تیقظ اور یہ جگاؤ ہونا چاہیے کہ جو اس نے بٹن دبایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، جی 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 اور یہ دیکھے کہ نشان جو دبایا ہے وہ سامنے آ گیا یا نہیں آیا ہے۔ جی 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 تو اس سے یعنی یقین ہو دل جائے۔ مطمئن ہونا چاہیے کہ جو اس کا نظریہ ہے اس نے اپنے نظریے کے مطابق اپنے کام کو کیا۔ جی 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 مولانا، یہ ووٹنگ کے سلسلے میں بہت سارے الگ الگ طرح کی جو ہے شریعت کے اعتبار سے بھی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک آدمی 18 سال کا ہو چکا ہے، بھائی صاحب مثلا ہم مسلمان ایک نوجوان کے سلسلے میں لے لیتے ہیں، 18 سال کا ہو چکا ہے، اس کے پاس ووٹنگ آئی ڈی کارڈ ہے، ووٹ ڈال بھی سکتا ہے، سب کچھ سکت ہے، اس کے باوجود اگر نہیں ڈالتا ہے تو کیا یہ قوم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یقیناً اس کو خود اس کے لیے نقصان دہ ہے، قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ڈالنا چاہیے اسے، جی اور صحیح نظریہ لے کر کے کام کرنا چاہیے، جی 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 اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، قوم کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جی 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 تو اس وقت جو ہے رائے عامہ یہی ہے کہ جو ہے اس وقت 2024 کے انتخابات جو ہے عام طور پر جو ہے سب جگہ تمام جگہ دکھائی جا رہا ہے کہ جو ایک اہم ترین موڑ پر اس وقت جو ہے بھارت پہنچ چکا ہے، مختلف سوچ کو لے کر کے، اور آئندہ پتہ نہیں کس طرح کے فیصلے لیے جائیں گے، اور سب پارٹیاں اپوزیشن میں ہوں یا وہ اقتدار میں ہوں، اس طرح اپنا اظہار کر رئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا 2024 کے عام انتخابات خاص نہیں بن جاتے آپ کے نظر میں؟ میں یہ سب نہیں جانتا ہوں، میں نے آپ کو ایک نظریہ پیش کیا جی کہ ملک کا مفاد، اور ملک جس نظریے کے اوپر 1300 سال سے جی اس کے اندر چل رہا ہے، جس میں مسلمان یہاں ملک کے اندر ہے جی اور کام کر رہا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ حکومت کسی کے اوپر جبر اور زبردستی کسی کو کسی مذہب کا پابند نہیں کرے گی، جی 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 ہر بسنے والا اپنے مذہب کے اندر آزاد ہے، جی اور اس طرح زندگی گزار کر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے ملک کے مفاد میں گورنمنٹ کی تائید کریں گے، اور گورنمنٹ کو اس رخ پر لے کر آئیں گے جس رخ پر چل کر ملک کی ترقی ہے، جی اس درجے کے اندر۔ جی در حقیقت ووٹنگ اور انتخابات اسی کے زینے ہیں، اسی طریقے پر چلنے کے لیے۔ جی جی ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں بڑی اہمیت رکھنے والی چیز یہ ہے جی کہ ہر ملک میں بسنے والے کو اپنے مذہب کی آزادی ہو، یہ نہ ہو کہ حکومت کسی کو پابند کرے کہ اسے یہ مذہب اختیار کرنا ہے یا اس کے مذہب سے اس کو روکا جائے۔ جی جی ہم اس نظریے کے خلاف ہیں، جی 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 صحیح، اور ملک اسی طرح ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ جی 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 مولانا، بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔